بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ چند دن پہلے صوبہ سندھ کے اندر ملک بینک کا قیام منظر عام پر آیا، جس میں یہ تھا کہ خواتین آ کر وہاں پہ اپنا دودھ جمع کروا سکیں گی، اور وہ خواتین وہاں سے دودھ لے جا سکیں گی جو کسی عذر کی وجہ سے اپنے بچوں کو دودھ نہیں پلا سکتی، یا کسی بیماری کی وجہ سے، کمزوری کی وجہ سے اپنے بچوں کو دودھ نہیں پلا سکتی۔ اس پر مفتی تقی عثمانی صاحب نے فتویٰ جاری کیا کہ یہ بہت سارے فسادات کا سبب بن رہا ہے، جس میں یہ ہے کہ معلوم نہیں کہ کس عورت کا دودھ کس بچے نے پیا، اور کون آپس میں رضائی بھائی بہن بنے کہ جس کا رشتہ ناتا جو اسلام کی روح سے ناجائز ہے اس کو برقرار رکھا جائے اور اس کی تحقیق مکمل کی جائے۔ اس وجہ سے مفتی تقی عثمانی صاحب نے اس کو ناجائز قرار دیا۔ اگر دیکھا جائے تو مفتی تقی عثمانی صاحب نے ناجائز کیوں قرار دیا؟ وہ قرآن کی اس آیت کی وجہ سے ناجائز قرار دیا جہاں پہ اللہ رب العزت نے فرمایا حرمت علیکم امہاتکم وبناتکم واخواتکم، آگے جا کر فرمایا وامہاتکم اللاتی ارضعنکم واخواتکم من الرضاعۃ، یعنی کہ رضائی مائیں بھی تم پر حرام ہیں، اور وہ رضائی بہنیں کہ جو آپس میں رضائی بہن بھائی بنتے ہیں وہ بھی آپس میں ان کا نکاح حرام ہے۔ اس آیت کی وجہ سے مفتی تقی عثمانی صاحب نے اس کو ناجائز قرار دیا تھا۔ دوسرا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث صحیح مسلم کی روایت ہے کہ یحرم من الرضاعۃ ما یحرم من النسب، یعنی کہ جس طرح نسبی بہن بھائی کا آپس میں نکاح رشتہ ناجائز ہے، اسی طرح رضائی بہن بھائی کا بھی آپس میں نکاح ناجائز ہے۔ اب یہاں پر سیکولر اور لبرل قسم کے لوگوں کو اشکال اور اعتراضات کا موقع مل گیا، اور انہوں نے مفتی تقی عثمانی صاحب پر طرح طرح کے اعتراضات کیے۔ یہ وہی لوگ ہوتے ہیں کہ جن کو موقع ملنا چاہیے، جو صرف اسلام پر اعتراض کرنے کے درپے ہوتے ہیں کہ کسی طریقے سے ہمیں موقع ملے اور ہم اعتراض کریں۔ ان کو اس چیز سے کوئی غرض نہیں ہوتا کہ یہ قرآن کا حکم ہے، یہ شریعت کا حکم ہے، آیا یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس وجہ سے ناجائز قرار دیا جا رہا ہے۔ ان کو اس سے کوئی تعارض نہیں ہوتا، انہوں نے بس اسلام پر کسی نہ کسی طریقے سے اعتراضات کرنے ہوتے ہیں۔ اب آپ نے دیکھ لیے کہ یہ مفتی تقی عثمانی صاحب فتویٰ نہیں لگا رہے، یہ فتویٰ اللہ رب العزت کا 1400 سال پہلے قرآن میں موجود ہے، یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے احادیث مبارکہ میں 1400 سال پہلے موجود ہے۔ اب آپ کیا یہاں پر جواب دیں گے؟ تو میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ بعض اوقات نکاح پر اعتراضات کرنے والے، بعض اوقات سود کے معاملات پر اس پر اعتراضات کرنے والے، بعض اوقات شراب کی حرمت کیوں ہے، نکاح کیوں ہوتا ہے، شراب ناجائز کیوں ہے، اس پر اعتراضات کیے جاتے ہیں، تو یہیں سے گمراہی کا خدشہ ہوتا ہے، وہ جا کر وہاں آپ کو کفر تک پہنچا دیتے ہیں۔ آپ یہ سوال ضرور کر سکتے ہیں کہ اسلام میں اس کا حکم کیا ہے، نکاح کے بارے میں اسلام کیا کہتا ہے، سود کے بارے میں اسلام کیا کہتا ہے، جائز اور ناجائز کے بارے میں اسلام کیا کہتا ہے۔ یہ آپ اعتراضات نہیں کر سکتے کہ اسلام کیوں کہتا ہے۔ یہ اللہ پر اعتراضات ہیں، یہ اللہ کے رسول پر اعتراضات ہیں، تو یاد رکھیں کہ اس سے آپ کی گمراہی کا دروازہ کھلے گا۔ اسی طرح یہی گمراہی پھر آپ کو جا کر کفر کے دروازے کے اندر داخل کر دیتی ہے۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ اللہ رب العزت ہمیں دین کی سمجھ عطا فرمائے، اللہ رب العزت ہمیں دین کے احکامات پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب